السلام علیکم جی دوستوں. تو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2-3 دنوں سے پاکستانی میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر جو ہے پنکی کا بہت چرچا ہے. تو یہاں سے ایک بات جو ایک لمحہ فکریہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر بندہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس بہتی گنگا کے اندر ہاتھ دھو لے. ٹھیک ہے, پاکستانی میڈیا جو ہے اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ڈائریکشن ہے کہ دیکھیں یہ کوئی ایک کردار نہیں ہے جو سوسائٹی کے اندر غلط کام کر رہا ہے. آئے دن اس طرح کے ہزاروں کردار ہیں جو معاشرے میں سامنے ہی نہیں آتے ہیں اور ہزاروں لوگ یہ دھندا کر رہے ہیں. یہ ہے کہ بس یہاں پر جو ہتھے چڑھ گیا ٹھیک ہے اس کی درگت بنا دو. میڈیا کے اندر بھی یہی حال ہے, عوام کے اندر بھی یہی حال ہے, حکومت کے اندر بھی یہی حال ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اندر بھی یہی حال ہے کہ اوورال سسٹم کی بہتری یا سسٹم کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے سوچ بچار یا قوانین بنانا یا مستقل طور پر کسی برائی کو سوسائٹی سے ایلیمینیٹ کرنا اس کے اوپر کام نہیں ہوتا. ہوتا کیا ہے, وقتی فائدہ لینے کی, ہر شخص کیا کرتا ہے وقتی فائدہ لینے کی کوشش کرتا ہے. اب دیکھیں کہ اس خاتون کا کوئی پہلے نام تک بھی نہیں جانتا تھا, ٹھیک ہے, اور اب اس خاتون کا وجہ شہرت جو بنی, ممکن ہے کہ وجہ شہرت اس کی نشے کا کاروبار جو ہے وہ نہیں بنا, لیکن اس کا جو میڈیا کے سامنے آنے کا انداز, پیشی کے اوپر آنے کا انداز, اس کی ڈریسنگ, جس طرح کی اس نے ڈریسنگ استعمال کی پہنی ہوئی تھی پاکستان کی سوسائٹی کے اندر یا ایک مسلم سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ کس حد تک اس لباس کی اجازت ہے یا نہیں ہے, یہ تو اب حکومت وقت یا قانون نافذ کرنے والے ادارے یا علماء کرام ہی بتا سکتے ہیں. تو بہرحال کیونکہ ایک اس طرح کی خبر تازہ چٹپٹی خبر جو ہے وہ ملی ہر شخص کو, اور ہر شخص نے جناب اس خاص مخصوص لباس کے اندر فوٹو جو ہے وہ بے دریغ استعمال کیا, ٹھیک ہے, وہ لگایا اپنی مین تھمبنیل کے اوپر, ہر چیز کے اوپر. اور یہ وہ معاشرتی کمزوری ہے یا میڈیا کی وہ کمزوری ہے یا یہ آپ سمجھنے کی اخلاقی کمزوری ہے جس کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ معاشرے سے یہ لعنت جو ہے وہ ختم ہو, نشہ کہ اس کے اوپر مستقل بنیادوں پہ کام کیا جائے اور اس کا سدباب کیا جائے. بس ایک چٹپٹی خبر مل گئی ہے لوگوں کو اور لوگ اس کے پیچھے جو ہے وہ دوڑ پڑے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی میں اپنے تھمبنیل کے اوپر یا کہیں بھی اس کی پکچر کو میں سامنے واضح نہیں لگاؤں گا. ریزن یہ کہ میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے. جس طرح کی مخصوص ڈریسنگ کے اندر وہ خاتون سامنے آئی اور جس طرح اس نے جو ہے وہ, ممکن ہے کوئی ایلیگیشن اس کے اوپر پاکستان کے قانون میں نہ لگتا ہو, لیکن مورلی جو ہے نا وہ مجھے درست نہیں لگا, اس لیے میں اس کی پکچر جو ہے وہ نہ تو لگانا چاہ رہا ہوں. اور دوسرا ایک اور چیز ہے جس چیز کو جو ہے وہ ہم اگنور کر رہے ہیں, وہ یہ کہ اسلام کی نظر میں اگر کوئی مجرم ہی کیوں نہیں ہے اس کی بھی عزت نفس کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. ملزم ہے اس کے اوپر بھی جرم ثابت ہونا ہے, عدالت میں ٹرائل ہوگا, کیا حالات ہوں گے, کس طرح کی نوعیت سامنے آتی ہے. تو ان ساری چیزوں سے پہلے کسی کی کردار کشی کہ کیا اس کے ساتھ ہونا ہے, میڈیا ٹرائل, یہ ساری چیزیں کرنا جب تک کوئی باوثوق خبر نہ ہو اس کو شائع کرنا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. ہاں, یہاں پر جو ہے حکومت وقت کی, قانون نافذ کرنے والے اداروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کے جو کردار ہیں جو معاشرے کو ایک ناسور کی طرح جو ہے وہ کھوکھلا کر رہے ہیں ان کی جو ہے نشاندہی کی جائے, ان کو پکڑا جائے. اور جو ہے ایک ٹیسٹ کیس ہے یہ, یعنی حکومت کے لیے بھی کہ ان چیزوں کو دیکھیں اور قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ دیکھیں اور اس طرح کے جتنے بھی چھپے ہوئے کردار ہیں جو سوسائٹی کے اندر نوجوانوں کو خراب کر رہے ہیں ان کی نشاندہی کرنا اداروں کی ذمہ داری ہے, ان کو گرفتار کرنا اور قانون کے کٹہرے میں لانا جو ہے یہ ذمہ داری ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کسی بھی مجرم کی یا ملزم کی عزت نفس کا خیال رکھنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے. اب دیکھیں کہ جو جرائم پیشہ افراد مرد ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ جو منشیات میں پکڑے گئے ہیں یا اسلحہ کے اس میں پکڑے گئے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ایک خاص ان کو اوپر بھی وہ کپڑا ان کے منہ پہ چڑھا کے اور نقاب چڑھا کے ان کو پیش کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. جبکہ اس جو موصوفہ ہے اس کے کیس میں تو ایسا نہیں ہوا. نہ صرف یہ کہ اس کے سر کے اوپر کوئی چادر بھی نہیں رکھی گئی ہے, اس کو کوئی لپیٹ کے یا کسی طریقے سے کہ اس کی شناخت واضح نہ ہو اس کو پیش کیا جاتا ہے. بے شک ہتھکڑی لگاتے یا نہ لگاتے یہ جائے کہ جو محترمہ ہیں وہ مطلب ہے کہ بولڈ طریقے سے چل رہی ہیں اور جناب پولیس افسران جو ہیں وہ آگے جناب دست بدستہ وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور گائیڈ کر رہے ہیں محترمہ کو, جیسے کسی وی آئی پی کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے محترمہ ادھر آنا ہے یا ادھر آنا ہے. تو لگ ایسے رہا ہے کہ وہ کوئی ملزمہ یا مجرمہ نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ عدالتوں کی یا وہاں پر جو ہے وہ انسپیکشن کرنے آئی ہوئی ہے, ٹھیک.
تو یہ وہ وجوہات ہیں محترم کہ جس کی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ جی پنکی کا جو معاملہ ہے وہ کیوں اتنا چھالا جا رہا ہے، اور پنکی کو کوئی بھی کردار ایسا سامنے آئے گا میڈیا فوراً اس کے پیچھے بھاگ پڑے گا، ٹھیک ہے، اور یوٹیوبر بھاگ پڑیں گے جتنے بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ جی ایسا چٹپٹا کردار سامنے، حالانکہ یہ نہیں دیکھے کہ اس کے مضر اثرات کیا ہیں اور اس کا سوسائٹی کو اور نوجوانوں کے اوپر نیگیٹو اثرات کیا ہوتے ہیں، یا کسی کی عزت نفس کتنی حد تک مجروح ہو رہی ہے، ان چیزوں کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا۔ تو ہماری یہ گزارش ہے کہ ارباب اختیار سے بھی گزارش ہے اور یوٹیوبر حضرات اور میڈیا کے لوگوں سے، دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں اور اپنی جو ہے وہ ایک ذمہ داری اور ذمہ دار جرنلسٹ اور ذمہ دار پاکستانی شہری کا ہونے کا ثبوت دیں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔